بھائی بی بی کی شہادت کے بارے میں 3 اختلاف ہیں. نبی کی شہادت کے 40 دن بعد دنیا سے گئیں. ایک نبی کی شہادت کے 75 دن بعد دنیا سے گئیں. ذرا گنتے رہیے. 2 نبی کی شہادت کے 95 دن بعد دنیا سے گئیں. تو 3 یہ والی مجلس آپ کس تاریخ پہ کر رہے ہیں؟ 95 دن والی پہ. ابھی جو 13 جمادی الاول کی ہو رہی تھی وہ کس پہ ہو رہی تھی؟ تو اب سوال تو اس کا حق بنتا ہے یار یہ تو بتاؤ تمہاری بی بی آخر کس دن شہید ہوئی ہیں بھائی؟ پہلے آپ نے کہا 40 دن، اس کے بعد کہا آپ نے 75 دن، اس کے بعد کہا آپ نے 95 دن. بھائی ایک آدمی ایک ہی تاریخ میں تو مرا ہوگا. یہ شیعہ نہ جانے کیا ہو گیا 3 تاریخوں میں کر رہے ہیں. اب اس کا جواب آپ دیں تو کیا دیں؟ چونکہ ایام فاطمیہ منائیں تو دلیل کے ساتھ منائیں نا. آپ پہ پروف ہونا چاہیے نا، آپ پہ ثبوت ہونا چاہیے نا. اچھا کچھ اختلاف بنی امیہ نے بھی ڈالے. بنی امیہ نے اس لیے ڈالے اختلاف کہ جناب تاکہ یہ شیعہ لوگ انہی تاریخوں میں الجھ کے رہ جائیں اور ذکر زہرا نہ کر سکیں، اور قاتلوں کے چہروں پہ نقاب جس طرح پڑی تھی اسی طرح پڑھی رہے. مگر انہیں کیا معلوم تھا شیعہ قوم کا اگر تم 3 اختلاف بھی کر دو گے تو ہم ہر تاریخ پہ ذکر زہرا کریں گے. سنو جوانوں، میں نے پھر کہا آپ سے مجلس تھوڑی سی ٹف ہے، بھاری ہے بہت، کیونکہ اس طرح کی ہلکی ہلکی باتیں میں چاہتا ہوں آپ کو تھوڑا سا ایک معرفت تو پیدا ہو جائے. تو اختلاف اس وجہ سے کیا، لیکن ٹھیک بات ہے انہوں نے اختلاف کر دیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے آپ انصاف سے بتائیے بی بی کے بارے میں، بھائی 11 بیٹے تو معصوم ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیے. 11 بیٹے معصوم ہیں، شوہر معصوم ہیں، باپ معصوم تھا، صحیح ہے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ اولاد ایک زمانے میں ہو اور ایک زمانے میں نہ ہو. آج تک اولاد باقی ہے، آج تک اس کا بیٹا زندہ ہے. تو کیا وہ بیٹا نہیں بتا سکتا تھا آپ سے کہ فلاں تاریخ ہے؟ کیا چھٹے امام نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا 7ویں امام نے نہیں بتایا آپ کو؟ کیا 9ویں امام نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا 11ویں امام نہیں بتا سکتے تھے؟ یہ جو ہم الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی اب 40 پہ کریں، اب 75 پہ کریں یا 95 پہ کریں، تو یہ اختلاف کیا امام دور نہیں کر سکتے تھے؟ بتائیے کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے. اچھا لگتا ہمیں بھی کہ بھائی فلاں تاریخ ہے معین کر دی امام نے، لیکن آیت اللہ مراشی انہوں نے استغاثہ کیا امام سے، 40 دن تک مولا علی کے روزے میں کرتے رہے. شہزادی کی جتنی چیزیں پوشیدہ ہیں مولا علی مجھے بتا دو. 40ویں دن مولا علی خواب میں آئے، آنے کے بعد کہا کیا تو چاہتا ہے جن باتوں کو تیری شہزادی نے مجھے چھپانے کو کہا ہے میں وہ تجھے بتا دوں؟ کہا نہیں بس ضروری نہیں ہے. کہا لیکن میں تو چاہتا تھا کچھ چلو تاریخ بھی نہ بتاؤ، قبر بتا دو. قبر بتا دو. اور نے کہا قبر بھی نہیں بتا سکتا میں تمہیں. کہا یہ بتاؤ میں ثواب کیسے حاصل کروں پھر بی بی کی قبر کا؟ اب میں توجہ چاہتا ہوں، یہ تحفہ ہے پہلی مجلس کا تمہارے لیے. ثواب کیسے حاصل کروں بی بی کی قبر کا؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ تم ایران جانا، ایران میں قم جانا، قم میں معصومہ کے روزے پہ جانا. جیسے ہی تم معصومہ قم کی زیارت کرو گے اللہ تمہیں فاطمہ کی قبر کا ثواب دے دے گا. اسی لیے مولانا سے پوچھئے 2 زیارتیں لگی ہوئی ہیں معصومہ کی قبر پر، ایک بی بی زہرا کی اور ایک معصومہ کی. انشاءاللہ آپ چاہیں گے اس مجلس کی برکت سے تو پھر سوال میں ہی آ جاتا ہے چلیے ثواب تو ہمیں مل گیا. بتا سکتے تھے یا نہیں بتا سکتے تھے؟ مگر بتایا نہیں. امام زمانہ سے کسی نے استغاثہ کیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی تیرا فائدہ اسی میں ہے کہ تو یہ نہ پوچھ کون سی تاریخ ہے بلکہ تینوں میں ذکر زہرا کر تاکہ ہماری شہزادی کا ذکر زیادہ سے زور بولی. اب یہاں تک تو جواب تھا شیعوں کے لیے. سوال کرنے والا ہے سنی، ہمارا بھائی، ہماری دل و جان، ہمارے مجتہد کا فتویٰ ہے کہ سنی بھائی ہماری روح ہیں. اور یہ بھی مسئلہ جوانوں میں بتاؤں، اتحاد کا پرچم جو ہے ہمیشہ ہم نے اٹھایا ہے. ان کی طرف سے کبھی اتحاد کے متعلق بیان نہیں آیا ہے، بیان آیا ہمیشہ شیعوں کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جیسا مولا مانتا ہے اس میں ایسے ہی صفات آ جاتے ہیں. تو لہذا اب سنیے، اب میں ان کو جواب دینے چلا ہوں. انشاءاللہ آپ جو ہیں دل کی گہرائیوں سے اس مجلس کو جواب کو لکھ کے لے جائیے. صلوات پڑھیں بآواز بلند انشاءاللہ.
اللہ میری بھی محنت میں بھی سمجھا لے جاؤں، چونکہ موضوع بھاری تھا، آپ کو بھی احساس ہے۔ اب سمجھیے ذرا سنی بھائی کو کیسے سمجھانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا سب مل کے پڑھیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ابھی چپ رہیے تھوڑا سا، ایک ایک جواب۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو یہ شب قدر ایک رات ہے یا 3 رات ہے؟ ابھی سنیے، یہ شب قدر جو ہے وہ ایک رات ہے یا 3 راتیں ہیں؟ اور بلکہ سنی بھائیوں کے نزدیک تو 4، وہ تو 27 میں بھی کہتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو 3 راتوں میں یا 1 میں؟ زور سے بولیے بھائی، اسی میں تو پھنسا ہوا معاملہ۔ 1 میں۔ اب میں نے مفتی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے جا، اما بھائی جب یہ 1 رات ہے تو یہ مسلمان کو 4 رات کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ 1 ہی رات عمل کروا لیتے بس۔ ہے مولانا صاحب، آپ بھی تو 3 ہی رات عمل کراتے ہیں، وہ کیا ضرورت ہے سارے مولویوں کو، سارے مفتیوں کو، سارے ملاؤں کو 19 کو عمل کرو، اس کے بعد پھر 21 کو عمل کرو، اس کے بعد 23 کو پوری رات کا کرو، سونے نہ دو بالکل ہی نہیں، سمجھ رہے؟ ارے بھائی مجھے آپ انصاف سے بتائیے، جب یہ 1 رات ہے تو یہ 3 راتوں میں عمل کیوں؟ یہ آپ کے نزدیک 4 راتوں میں عمل کیوں؟ اچھا یہ مسئلہ مولوی ملا سے تو متعلق ہے نہیں، پروردگار تو جانتا ہے نا کون سی رات ہے، بس قرآن میں بتا دیتا کہ 19 ہے یا 21 ہے یا 23 ہے، کچھ تو اشارہ کر دیتا تاکہ مسلمان 1 رات میں عمل کرتا، دوسری راتوں میں عمل کی ضرورت اسے۔ اب جواب آ رہا ہے آپ وہ والا کہ شیعہ 1 تاریخ میں کیوں نہیں کرتے، یہ 3 تاریخوں میں ذکر زہرا کیوں کرتے ہیں، ان کے بیٹوں نے کیوں نہیں بتایا؟ اب تو ہمیں جواب دے، اللہ نے تجھے شب قدر معین کیوں نہیں کی؟ بتا دیتا کہ یہ 1 رات ہے، اس رات میں عمل کرو، تو سارے مفتیوں نے اکٹھے ہو کے ایک ہی جواب دیا کہ چونکہ آدمی کے گناہ زیادہ ہیں، غلطیاں زیادہ ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا تھا 1 رات میں گناہ معاف نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کہا 19 میں عمل کر، جو بچے 21 میں عمل کر، جو بچے 23 میں عمل کر۔ اگر 1 بتا دیتے تو 1 میں عمل ہوتا، اللہ نے شب قدر کو بتایا نہیں ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، اجر بہت زیادہ ہے، اللہ نے مجہول رکھا، ہم نہیں بتائیں گے، بلکہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ ارے میں تو سمجھ رہا تھا آپ آسمان پہ چلے جائیں گے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ ملاؤ تم کیا جانو، مفتیو تم کیا جانو، شیعو تم کیا جانو، سنیو تم کیا جانو، اما جن کی سمجھ میں آج تک 1 رات نہ آ سکی ہو، مجھے بتائیے، ذرا سوچ کے بتائیے، کل واٹس ایپ پہ لکھیے یہ بات کہ اللہ نے شب قدر کیوں معین نہیں کی؟ اس کا جواب ایک ہی ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بندے کو زیادہ سے زیادہ ثواب، بس جو جواب تم یہاں دو گے وہی جواب ہمارا بھی ہے کہ اگر 1 تاریخ معین کر دیتے ذکر زہرا کی تو تذکرہ 1 تاریخ میں ہوتا، مگر چونکہ فضائل زہرا کے زیادہ ہیں اس لیے اللہ نے اور ان کے بیٹوں نے معین نہیں کیا۔ اب سنیے، یہ تو مقدمہ تھا، جواب میں نے دے دیا نہیں دے دیا؟ اب جواب کے بعد آئیے، امام فرماتے ہیں فاطمہ ہے یا لیلۃ القدر، فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ کمال ہو گیا بھائی، کیا فرماتے ہیں نبی اور چھٹے امام؟ فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1 رات، ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر فاطمہ، بتاؤ، اب داد دینا بھی تمہارا کام ہے، بولنا بھی تمہارا کام ہے، مجھے بتاؤ راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ شب معراج، ابھی سے چلے گئے بھائی کہیں، راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ میں نہیں، شب شاباش، ایک صلوات اور پڑھے محمد علی محمد پر۔
ارے اب تو پتہ چل گیا، اب تو علم مل گیا، تو صلوات اچھی سی پڑھے محمد والے محمد. ہاں، پوری دنیا میں سب سے بڑی رات کون سی ہے فضیلت کے اعتبار سے؟ شب قدر. اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے. 1 روپیہ صدقہ دو 1 لاکھ شمار ہوتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھو 2000 کا ثواب ملتا ہے. یعنی عمل اتنا سا کرو، آیت 1 پڑھو ثواب پورے قرآن کا ہوتا ہے. بسم اللہ کہہ دو خالی، پورے قرآن کا ثواب مل گیا. تو پورے مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان المبارک میں سب سے بہترین رات شب قدر ہے. اچھا، دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ یہ تو بتا ہی دو گے انشاءاللہ. دنوں میں سب سے بڑا دن جمعے سے بھی بڑا عید الفطر، عید الفطر سے بڑا بقرہ عید سے بڑا عید غدیر. اب اس سے زیادہ فضائل میں کیا پڑھوں آپ کو. راتوں میں سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہے. دنوں میں سب سے بڑا دن غدیر ہے، ایک شوہر سے منسوب ہے. اور بڑائی کی بھی بات بتاتا چلوں میں. جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا یہ تو بتاؤ کیا مسلمانوں کے پاس اور بھی کوئی عید ہے جمعے کے علاوہ، بقرہ عید کے علاوہ، عید الفطر کے علاوہ؟ میرے مولا نے فرمایا اعظمها واشرفها، ان سے بھی بڑی، ان سے بھی معظم، ان سے بھی بڑی مکرم، جمعے سے بھی بڑی، فطر سے بڑی، بقرہ عید سے بڑی. کہا وہ کون سی؟ کہا عید غدیر. سامنے والا پوچھتا ہے مولا کیوں؟ کہا سن، جمعہ بھی 2 طریقے کے افراد پڑھتے ہیں، مومن بھی پڑھتا ہے منافق بھی پڑھتا ہے. عید بھی 2 طریقے کے پڑھتے ہیں، مومن بھی پڑھتا ہے منافق بھی پڑھتا ہے. بقرہ عید بھی دونوں مناتے ہیں، مومن بھی مناتا ہے منافق بھی مناتا ہے. عید غدیر صرف مومن مناتا. سنیے، فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ شب قدر ہے. اسی لیے اب ایک حدیث سن لیجیے عمل کے لیے. یہ جو سورہ انا انزلنا ہے یہ فاطمہ کا سورہ ہے. اس کا آدھا حصہ مخصوص ہے بی بی زہرا سے اور آدھا حصہ مخصوص ہے وقت کے امام سے. اس سورے سے کبھی غافل نہ ہونا. امام زمانہ تو فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی واجب نمازوں میں انا انزلنا نہ پڑھے تو امام زمانہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس کی نماز قبول کیسے ہے. آج کل ہمارے کچھ لڑکے اپنی جہالت کی بنیاد پر کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں جب سے یہ مولوی آیا جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے یا انا انزلنا پڑھتا ہے یا قل هو اللہ پڑھتا ہے. تیسرا سورہ اس کے یاد ہی نہیں ہے. اکثر جگہ اکثر گاؤں سے قبلہ کچھ مولویوں کو نکال دیا بیچاروں کو ہمارے علاقوں میں. اور کہ بھائی نکالنے کا سبب کہا جی یا انا انزلنا پڑھتا ہے یا قل هو اللہ پڑھتا ہے، یا انا انزلنا پڑھتا ہے قل هو اللہ پڑھتا ہے. ارے بھائی وہ عالم ہے اس لیے پڑھتا ہے. اب میں جملہ کہہ دوں، نماز کو عروج ہی جب ملتا ہے جب نماز میں علی کی پسند کا بھی سورہ ہو، فاطمہ کی پسند کا بھی سورہ ہو. فاطمہ کی پسند ہے انا انزلنا، علی کی پسند ہے قل هو اللہ. اسی لیے تو پڑھتے ہیں ماڈل ہو. قل هو اللہ کے بغیر نماز ہوتی ہی ثواب کم ہو جاتا ہے. بالکل قل هو اللہ ضرور پڑھیے. تو عدید و یاد ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ روایت میں موجود ہے من قرأ انا انزلنا فی وضوئہ، جو انسان انا انزلنا کی تلاوت کر لے وضو کرتے وقت، ادھر ادھر کی بات نہ کرے. ہمارے ہاں ساری باتیں ہوتی ہیں وضو میں، ایک ادھر کر رہا ہے ایک ادھر کر رہا ہے، پورا چل رہا ہے تجارت کے مسائل. نہیں، امام فرماتے جو انسان وضو کے بیچ میں انا انزلنا پڑھ لے ایک مرتبہ، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اب یہ بتائیے، یہ میں نے عمل کرنے کے لیے بتایا، کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تبھی تو پتہ چلے گا کہ ایام فاطمیہ کا تحفہ ملا ہمیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پڑھے. تو انشاءاللہ وضو کے درمیان میں کیا پڑھیں؟ انا انزلنا. ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی
پیدا ہوا ہے.